گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ بہت، انسان جو ہیں وہ بہت مشکلات میں ہیں. سب سے بڑا میں پھر وہ پوائنٹ دہراتا ہوں کہ آپ کے پاس اس پینڈیمک سے لڑنے کے لیے حکمت عملی آپ کی غلط تھی. آپ کی کوئی تیاری نہیں ہے. آپ کے پاس کسی ہاسپٹل میں کیپٹل کی بات کر رہا ہوں، میں سارے ریجن کی بات کر رہا ہوں. ایویشن منسٹر یہاں نہیں تھے. اب ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ ہماری بات سنیں گے نہیں تو آپ ہمیں جواب کیسے دیں گے؟ پھر تو آپ کے پاس ایک رٹا رٹایا جواب ہے گالیاں دینے کا، وہ آپ دیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی تیاری نل، اور اوپر سے جو آپ بجٹ لے کر آئے ہیں یہ بڑا ہی نقصان دہ بجٹ ہے. میں موجود ہیں یہاں پر وزیر ہوا بازی، اگر میں ان کی توجہ چاہوں آپ کی وساطت سے جناب اسپیکر، تاکہ ان کو شاید جواب بھی دینا. دیکھیں ایک بہت باریکیوں میں نہ جائیں اکنامکس کی، وہ کسی کو سمجھ آئیں گی کسی کو نہیں آئیں گی. کسی کو پتا چلے گا جی ڈی پی کیا ہوتی ہے، کسی کو پتا نہیں چلے گا. لیکن موٹی موٹی بات جو ہے جو ایک عام آدمی کو سمجھ آتی ہے، ہمارے ملک کے ہزارہ لوگ بیرون ملک، ہزارہ، جس دن سے یہ پینڈیمک شروع ہوا ہے خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں ان کو بے روزگار کر دیا گیا. دبئی میں، سعودی عرب میں، مسقط میں، قطر میں، یورپ میں، ایون کینیڈا میں لوگ پھنسے ہوئے تھے وزٹ ویزے پر. سینکڑوں ہزاروں لوگ گئے ہیں، وہ ان کو آنا تھا واپس. اب ہماری حکمت عملی کیا ہے؟ کیا ہم اتنا ہی کوئی گئے گزرا ملک ہیں جناب اسپیکر کہ ہم اپنے آدمیوں کو واپس نہیں لا سکتے؟ کیا جہازوں کا بندوبست نہیں ہو سکتا 2 4 5 10 دن میں؟ وہ وزیر مذہبی امور سے پوچھئے ذرا کہ کتنے ٹیلی فون ان کو آئے کہ جدہ پر کیا پوزیشن ہے، دمام میں کیا پوزیشن ہے، دبئی میں کیا پوزیشن ہے، شارجہ میں کیا پوزیشن ہے، لندن میں کیا پوزیشن ہے. امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا میں لوگ بے شرف مددگار ہیں ہمارے، ہمیں فون کر رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے. زندہ قومیں تو اپنے ایک ایک بندے کی حفاظت کرتی ہیں، لیکن آپ اپنے بندوں کو لانے کے لیے آپ کہتے ہیں ہمارے پاس جہاز نہیں ہے. اور اگر آپ کو کہتے ہیں جہاز ہے تو کہہ لیں واپسی پر، کیونکہ جاتے ہوئے خالی جائے گا، آپ جو ہے دگنا ہمیں کرایہ دیں. یہ کیا، کہاں کی پالیسی ہے؟ یہ کس پینڈیمک سے لڑ رہے ہیں؟ یہ مصیبت زدہ لوگوں کی آپ مدد کر رہے ہیں یا ان کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ خدا کا خوف کی ذکر ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ جہاز چارٹر کرتے، کتنے ارب خرچ ہو جاتے، اور ان لوگوں کو باعزت طور پر ان کے گھروں میں پہنچاتے. بھائی جو لوگ آئے ہیں ان کو جس طرح آپ نے ٹریٹ کیا ہے، ان کو جس طرح سے آپ نے آئسولیشن میں رکھا ہے، وہ الگ ایک داستان ہے. مانیں گے نہیں آپ؟ 20 بندوں کو ایک ایک باتھ روم تھا ان کا، اور وہاں سے کہہ کر آئے ہیں کہ آپ پیسے دیں ہم آپ کو ہوٹل میں ٹھہرائیں گے لاہور میں. وہ سب لوگ وہ اب آپ کو جان چکے ہیں. پھر آپ نے اوپر سے کیا کیا کہ ملک میں دوسرا بڑا، سب سے بڑا جو آفت آئی تھی وہ ٹڈی دل ہے. آپ نے ٹڈی دل کو کیا ٹیکل کیا؟ سال پہلے یہاں کھڑے ہو کے جناب آصف علی زرداری صاحب نے، جناب اختر مینگل صاحب نے اور دوسرے دوستوں نے جب آپ کو کہا کہ یہ ہو رہا ہے تو یہاں سے اسد عمر صاحب اٹھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے جہاز ہم ہیں، ہم نے اسپرے شروع کر دی ہے، اٹس ڈن، ختم. آپ تو یہ ہے آپ کی گورننس. آج آپ کے سندھ، پنجاب، بلوچستان کے اضلاع جو ہیں اس کا شکار ہیں، فیمن آنے کا خطرہ ہے، اور آپ کا ابھی پھر بھی آپ کھڑے ہو کر کہیں گے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں. یار کیا کر رہے ہیں؟ خواہ کر رہے ہیں آپ، نہیں ہو رہا آپ سے. آپ کی ڈائریکشن ہی نہیں ہے. آپ کو کسی نے غلط یہ بتا دی تھی بات کہ جتنا اپوزیشن کو گالیاں دو گے، جتنا ان پر الزامات لگاؤ گے، آپ لوگوں کو لوگ اچھا سمجھیں گے. اس فلسفے پر آپ کا کام کچھ دن چلا ہے،
لیکن اب اس کو کیوں گھسی پٹی باتوں کو آپ کر کے ہمیں مطمئن نہیں کر سکتے، پاکستان کی عوام کو نہیں مطمئن کر سکتے؟ میرا مطالبہ جناب فلور آف دی ہاؤس کہ حکومت ان تمام پاکستانیوں کو اپنے خرچ پر واپس لے کر آئے۔ جناب اسپیکر، میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، میں کوئی اپنی تعریف نہیں کرنے چاہے، میں تو بہت کمزور آدمی ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن جب میں پرائم منسٹر تھا تو مجھے بتایا گیا کہ بحری جہاز پر کوئی 4-5 پاکستانی کام کرتے تھے، لیبر، وہ آسٹریلیا کے کسی ساحل پر جب جہاز گیا تو ان کی ڈیتھ ہوگی، کسی وجہ سے کوئی حادثہ ہوا، تو جب وہ جہاز اس وقت ساحل کے قریب تھا تو اس نے اس بندرگاہ پر وہ ڈیڈ باڈی اتار تھی، اور وہ بڑا دور دراز کی جگہ تھی۔ تو میں کسی فنکشن میں تھا تو وہاں مجھے ایک بندے نے بتایا کہ اس طرح 4 پاکستانی بے یار و مددگار، ان کی میتیں جو ہیں وہ آسٹریلیا کے کسی وہاں پر پڑی ہیں، وہ لوگ غریب ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری وہ میتیں واپس آئیں چاہ۔ جناب اسپیکر، حکومت کے بس میں بہت کچھ ہوتا ہے، میں نے اسی وقت آرڈر کیا اور 48 گھنٹے کے اندر اندر وہ میتیں جو ہیں گورنمنٹ کے خرچ پر واپس آئیں اور یہاں آ کر ان کو دفنائیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ بیٹھے رہو بھائی، اب ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں۔ مجھے خود ایک زیارت نامی بندے نے فون کیا، کہہ رہا میں بھوکا ہوں، میں کونسلیٹ کے باہر ہوں، مجھے میرے پاس ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں، انہوں نے ڈبل کر دیے۔ یار یہ کوئی ٹائم ہے آپ کا بزنس کرنے کا؟ آپ پینڈیمک سے، آپ اس آفت سے، وبا سے کون کو بچائیں گے؟ جن کو اتنا ہوش نہیں ہے کہ بندہ ہمارا بھوکا مر رہا ہے، جہاز ہمارے پاس ہے، نہیں ہے تو ہم چارٹر کریں، ان کو واپس لے کر آئیں، آپ سے کیا توقع ہو سکتی ہے؟ آپ بڑے بڑے دعوے کریں، ہمیں برا کہیں۔ وہ کل کسی نے لکھا تھا کہ اگر تھی نا جن کی وجہ سے یہ کچھ نہیں کر سکے، اگر ان کو 1947 میں حکومت دی جاتی تو یہ کہتے کہ انگریزوں نے سب کچھ ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ جناب اسپیکر، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت اگر اتفاق رائے کی ضرورت ہے، میں بھی شاید دکھ سے یہ باتیں کر رہا ہوں، دل تو میرا بھی نہیں کرتا، اگر اتفاق رائے کی ضرورت ہے تو ضروری ہے اس وقت کوئی رسا کشی ہو، اس وقت ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کے آپ گالم گلوچ کریں، ہر غلط بات کو بھی ڈیفینڈ کریں۔ وزیر اعظم صاحب کا اپنا ملک ہے، وہ سربراہ ہیں اس حکومت کے، اس ہاؤس نے ان کو الیکٹ کیا ہے، وہ میرے بھی وزیر اعظم ہیں جتنے آپ کے وزیر اعظم، آخر وزیر اعظم ہوتا ہے۔ وہ اگر جاتے ہیں کراچی میں تو وزیر اعلیٰ کو کیوں نہیں ملتے؟ اس کو بنانا چاہتے ہیں کہ میں تم سے نہیں ملنا چاہتا، آئی ڈونٹ کیئر، میں اپوزیشن سے نہیں ملنا چاہتا، آئی ڈونٹ کیئر، میں اس پارٹی کو دیکھنا نہیں چاہتا، آئی ڈونٹ کیئر۔ You are Prime Minister of this country. You are the Chief Executive. Ultimate responsibility is on your shoulder. You don't have to have this type of attitude. جناب اسپیکر، نہ کریں ایسے، یہ جو ایٹیچیوڈ پرابلم ہے یہ پاکستان کو نقصان دے رہا ہے۔ اگر تو آپ کا نقصان ہوتا ہے یا 2-4 بندوں کا، تو بہت سارے لوگوں کے ایٹیچیوڈ ایسے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے لوگوں کو۔ لیکن اس ایوان کی بھی ایک روایت ہے جناب اسپیکر، یہاں جب پرائم منسٹرز آتے ہیں تو وہ اپوزیشن لیڈر سے ملتے ہیں، اس کو السلام علیکم کہتے ہیں، ہیلو ہائی کہتے ہیں۔ میں تو یہاں تک آیا کرتا تھا، پیچھے جایا کرتا تھا، بیک بینچر سے ملا کرتا تھا۔ یہ ایک روایت، آپ نے خوبصورت ماحول بنانا ہے اس ہاؤس میں، جو اس ہاؤس میں ماحول ہوگا وہی پھر آپ کا ماحول جو ہے وہ پاکستان میں ہوگا۔ لیکن ہم نے آتے، شاید ہماری بھی غلطی ہے، میں نہیں کہتا کہ ہماری کوئی غلطی نہیں، لیکن اس ہماری غلطی کو بھی سنبھالنا پرائم منسٹر کا کام ہے، بیکاز ہی از ایٹ دی ہیلم آف دی افیئر، ان کے پاس کرسی ہے۔ اگر ہم نے کوئی غلط بات بھی کر دی ہے
اس کو بھی صبر اور تحمل سے سنبھالنا ایک لیڈر کا کام ہے، اسٹیٹ مین کا کام ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کا کام ہے کہ اس کو سنبھالے۔ یا اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، آپ کہتے ہیں کہ تم چھوٹی گالی دو گے تو ہمارے لوگ آپ کو 10 گالیاں دیں گے، تو ماحول تو پھر خراب ہو جاتا ہے۔ پھر کس طریقے سے ہم آگے آئے گی؟ پھر کس طرح سے وزیر اعظم صاحب آپ جا کر صوبے میں جگہ تھے، آپ پوری کیبنٹ کو بلاتے ہیں، آپ ان کو ساتھ بٹھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ میں آیا ہوں، جو میں کر سکتا ہوں یہ میں کر سکتا ہوں، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میرے پاس ہے، یہ میرے پاس نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ جس دن یہ پینڈیمک کا مسئلہ شروع ہوا تھا وزیر اعظم صاحب ساری جماعتوں کو بلا لیتے؟ کیا مشکل تھی، سینٹر میں بیٹھتے، فوکس ان پر ہوتا، دائیں بائیں اپوزیشن کو بٹھاتے اور پوری قوم سے خطاب کر دیتے۔ یہ سارے اپوزیشن لیڈر ان کی ہاں میں ہاں ملاتے، ان کا مشورہ شامل ہو جاتا، تو پھر نہ آپ کو ان چھوٹے مسائل میں الجھنے کی ضرورت تھی۔ تو آپ مان جائیں یہ آپ کا ایٹیچیوڈ پرابلم، آپ سیاستدان بنے نا۔ سیاستدان تو وہ ہے جو مشکل ترین حالات میں، جو اندھیرے میں بھی روشنی تلاش کرتا پھرتے ہیں۔ آپ اندھیروں میں بھی روشنی تلاش کرنے کے بجائے آپ روشنی کو بھی اندھیرے میں تبدیل کر کے سوچتے ہیں کہ آپ نے کمال کر دیا، کہ آپ کو یہ لوگ کہیں گے، بڑا نمبر دیں گے کہ آپ بڑے سخت مزاج آدمی تھے، آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، فلاں صاحب، اور کون ہے فلاں صاحب، یو ڈونٹ کیئر فار دیم بٹ پلیز کیئر فار دا کنٹری، دس از دا ٹائم، تھنک اوور اٹ۔ ایسا نہیں چلتا ملک۔ میں تو کہتا ہوں اب تو بہت بڑے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، اب تو آپ کو سارے اسٹیک ہولڈر کو شاید بٹھانے کی ضرورت ہو۔ یہ ملک اس طرح بزنس ایز یوزول پہ چلتا نظر نہیں آ رہا، اور ہم ہیں کہ ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، یا وہ شتر مرغ کی طرح ہم ریت میں اپنا منہ دے کے سوچ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تھنگز آر گیٹنگ آؤٹ آف ہینڈ، تھنگز آر گیٹنگ آؤٹ آف کنٹرول۔ خدا کے لیے سوچیں۔ اب آپ کو کہاں یہ کہ آپ تو اس ہاؤس میں نہیں کر سکتے، پھر آپ پورے ملک کا کیسے کریں گے؟ جناب اسپیکر، میں اب اس کو بار بار میں وہ فگرز پہ نہیں جانا چاہوں گا۔